یہ کیس مجھے اپنی زندگی میں، جرنلسٹک کریئر تو چھوڑ دیں، مجھے اپنی زندگی میں اتنا بھیانک کیس یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پاکستان یا پاکستان کے باہر بھی دیکھا ہو، جہاں اتنی بے حسی کا مظاہرہ نہ صرف اپنوں کی جانب سے، دوستوں کی جانب سے، اور پھر انڈسٹری۔ حمیرہ نے اگست 2024 میں ایف آئی اے میں جا کے یہ بتایا تھا اپنی ایک دوست کے ہمراہ، وہ بھی ایکٹریس ہیں، کہ مجھے کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، میرے فون کو ہیک کر لیا گیا ہے، میرے سوشل میڈیا کو ہیک کر لیا گیا ہے، اور جو وائس نوٹس کسی کو بھی بھیجتی تھیں، جیسے ہم کسی کو وائس نوٹ بھیجتے ہیں، وہی وائس نوٹ واپس کسی اور نمبر سے ان کو بھیجے جا رہے تھے۔ حمیرہ اصغر کیس ہر گزرتے دن نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اداروں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ قتل ہے جس وجہ سے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ فرح اقرار صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اب تک اس کیس پہ کیا کیا نئی چیزیں سامنے آئی، اور فیملی کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو فلیٹ کے مالک ہیں ان کے ساتھ حمیرہ اصغر کا پچھلے 7 سال سے کیا تنازع چل رہا تھا، سب کچھ فرح اقرار صاحبہ کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرح اقرار صاحبہ، ہر گزرتے دن پہلے تو صرف باڈی ملی 1 مہینہ، پھر 8 مہینہ، 9 مہینے، فیملی چلی گئی، تدفین بھی ہو گئی، لیکن بڑے بڑے صحافی پاکستان کے، جس میں مبشر لقمان صاحب شامل ہیں، اقرار الحسن صاحب شامل ہیں، ارشاد بھٹی صاحب شامل ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مری نہیں ہے، اس کو مارا گیا۔ اب اسی طرف رخ مڑ گیا ہے تحقیقات کا کہ یہ طبعی موت نہیں لگ رہی، کیونکہ ایک زندگی سے بھرپور انسان جس پر پہلے الزامات بھی آ رہے تھے کہ شاید نشہ آور استعمال کر لی ادویات اور اوور ڈوز ہو گئی، وہ سب بھی خدشہ جو تھا ختم ہو گیا، اور تمام لوگوں نے بتایا کہ وہ ہیلدی لائف سٹائل جیتی تھیں، اپنا بہت خیال رکھتی تھیں، بالکل جم کرتی تھی وہ۔ ہاں، پھر جو ان کی لوگ بتاتے ہیں کہ فل آف لائف تھی، ایسا شخص اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اب جو ایک چیز سامنے آئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور اس کے فوراً بعد سے وفاقی اور صوبائی ادارے حرکت میں آ گئے ہیں، اس پر بڑے بڑے ادارے، ابھی نام ہم نہیں بتا رہے کیونکہ انہوں نے بھی اس طرح سے نہیں کہا، لیکن وہ حرکت میں آ گئے اور اس کیس کو اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ مار ڈالا گیا ہو، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ حمیرہ نے اگست 2024 میں ایف آئی اے میں جا کے یہ بتایا تھا اپنی ایک دوست کے ہمراہ، وہ بھی ایکٹریس ہیں، کہ مجھے کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، میرے فون کو ہیک کر لیا گیا ہے، میرے سوشل میڈیا کو ہیک کر لیا گیا ہے، اور جو وائس نوٹس کسی کو بھی بھیجتی تھیں، جیسے ہم کسی کو وائس نوٹ بھیجتے ہیں، وہی وائس نوٹ واپس کسی اور نمبر سے ان کو بھیجے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے لکھ کے کمپلین نہیں دی تھی، صرف بتایا تھا ایف آئی اے کو۔ اس وقت اس معاملے کو سیریس اتنا نہیں لیا گیا، یا شاید اس پر کام ہو رہا ہوگا کہ ستمبر کے اینڈ سے وہ غائب ہو گئیں، پھر اکتوبر میں تو وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ جو ایف آئی میں اپلیکیشن دی، کسی کا نام مینشن کیا تھا؟ انہوں نے نام مینشن نہیں کیا، اگر مینشن بھی کیا تو انہوں نے بتایا نہیں، بٹ یہ تھا کہ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، میرا فون ہیک کر لیا گیا ہے اور مجھے اس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے، مطلب کچھ تو تھا پیچھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس فلیٹ میں یہ رہتی تھی نا، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ 9 مہینے ایک بے جان جسم ایک جگہ پڑا رہے اور بدبو ہی نہ آئے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اچھا، یہ ایک وہ سوال ہے جو ہم سمیت سب ہر ایک انسان کے ذہن میں آیا ہوگا۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے مبشر لقمان صاحب کی ویڈیو بھی میں دیکھ رہی تھی، اور میڈیکل سائنس جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کچھ ایسے انجیکشنز یا کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے بلڈ فریز ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اس کا استعمال کیا گیا ہو کہ بدبو نہ پھیلے۔ یہ ہم امکان ہی ظاہر کر سکتے۔ دیکھیں، جو صحافی ہوتا ہے نا، وہ بھی جب اس طرح ڈیولپنگ سٹوری ہوتی ہے تو اس پر اپنا سٹینس اور رائے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو بیک بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ کیونکہ دیکھیے نا، اگر 3rd فلور پر وہ رہتی تھیں، سامنے والے گھر والے اتنے سارے مہینوں کے لیے چلے گئے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ 5 مہینے کے لیے چھٹیوں پہ چلے گئے، یا یہ اتفاق تھا، یہ کیا تھا؟ اتفاق ہو بھی، لوگ گاؤں جاتے ہیں، چھٹیوں پر بھی جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے اتنی تیز رفتار زندگی میں ہر کام ہم چھوڑ کے کوئی شخص 5-6 مہینے کے لیے چلا جائے، وہ فیملی، وہ اب ہمارا تو ہر چیز کے اوپر، ہر اینگل کے اوپر شک اور شبہ جا رہا ہے۔ بالکل، وہ بھی اب ایک انتہائی عجیب سی چیز ہے، اس کو بھی اب ظاہر ہے پولیس کے علاوہ دوسرے ادارے بھی آگئے ہیں تو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ وہ، اور پھر دوسرا فلیٹ مالک اوپر جو فلیٹ کا مالک ہے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن بدبو والا ایک اور اینگل کہ اسمیل، یہ کہا جا رہا تھا کہ چلے نیچے والے اپارٹمنٹس کو نہیں آئی کہ اوپر تھی، اوپر اٹھ گئی ہوگی، تو جو 4th فلور والے تھے انہیں بھی کچھ ایسا احساس نہیں ہوا، تو کوئی تو ایسی گڑبڑ ہے جس کا سامنے آنا ضروری ہے۔ اب آپ نے بات کی جو مالک ہیں فلیٹ کے، یہ کیس عدالت میں چل رہا تھا، ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 7 سال سے وہ کیس عدالت میں چل رہا ہے۔
اب جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق کہ 2018 میں دسمبر میں ان کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. پہلے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خاتون ہیں, بلکہ پولیس ذرائع بھی شروع میں یہ بتا رہے تھے, لیکن پھر یہ صاحب کا نام میں بھول گئی ہوں, میر واز شاید, واز خان جی صاحب جی شاید جی نام ہے بالکل, وہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ باقاعدہ سائن ہوا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے ہمارے سینئر صحافیوں کی جانب سے ہی کہ پھر کانٹریکٹ کو منسوخ کرنے کے لیے کہا گیا اگلے سال, رینیو نہیں وہ کرنا چاہتے. صحیح ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کورٹ میں ظاہرہ چلی گئی ہوں گی, اور کورٹ کے ذریعے ہی یہ رینٹ ادا کیا کرتی تھی, اور رینٹ بھی ایک ساتھ 3-4 مہینوں کا ادا کر دیتی تھی. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ پھر اپنے مالک مکان کو بلاک بھی کر دیتی تھی رینٹ کی کوئی رسید یا کچھ. ویسے آپ کے خیال سے کیا وجہ ہو سکتی ہے, یہ کیا ضد بازی تھی؟ چلے ٹھیک ہے, ایک مالک مکان ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا گھر خالی کر دیں, اور جو کرایہ دار ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں خالی کرنا, وہ عدالت میں چلا گیا, اور یہ ضد تقریباً 6 سال تک لگی رہی. پھر وہ کورٹ کا سہارا لے رہے تھے, یہ آ نہیں رہی تھی, اور پھر وہ زندہ ہی نہیں جو تھی, کرایہ وہ کورٹ کو دے رہی ہیں. یعنی یہ چیزیں عجیب سی ہے کہ سننے میں بھی عجیب سی لگتی ہیں. آپ یا تم فلیٹ چینج کر لیں, تو یہاں پھر مطلب سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیس عدالت میں 6 سال چلتا. کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی جس کے بعد آپس میں تلخی ہو گئی ہوگی, انہوں نے کہا ہوگا میں نہیں جا رہی, بس کچھ قانونی معاملہ ضد میں بھی آ جاتے ہیں, انا کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. بہرحال وہ کورٹ میں جمع کراتی رہی, اور ابھی تو وہ رینٹ دے ہی نہیں رہی تھی. اچھا, رینٹ وہ ایسا نہیں ہے کہ ستمبر سے نہیں دے رہی ہوں, کہ جب سے ان کی گمشدگی کی بات ہے, اور اس سے بھی 4 مہینے پیچھے, مئی جون جولائی کا ذکر کیا جا رہا ہے. مئی جون جولائی اگست سپٹمبر, اکتوبر میں اگر ان کا انتقال ہوتا ہے, تو پچھلے 5 مہینے کا بھی انہوں نے بل نہیں رینٹ ادا نہیں کیا تھا. جس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے مالک مکان نے کورٹ سے ہی رابطہ کیا کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پھر وہاں پہ پیشیاں بھگتی جاتی ہیں, یہ نہیں آتی رہی, چلتا رہا. پھر انہوں نے فیصلہ دیا تو 8 تاریخ کو بیلف اور یہ سب معاملہ ہمارے سامنے آیا, ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی معاملہ سامنے نہ آتا. تو اب یہ بڑا ہی نا معمہ بن گیا. اب ہم ہر اینگل پہ ہر شخص کو, ہر انسان کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ لگنے لگا ہے کہ یہ طبعی موت نہیں ہے. جو ان کے بھائی نوید اسکر صاحب, صرف اس واحد شخص نے سوال اٹھایا کہ چابیاں 2 ہوتی ہیں, اور ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن یہ بات کسی نے کی نہیں کہ چابیاں 2 ہوتی ہیں, دوسری چابی کس کے پاس تھی. یہ بات ان کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کی جو فیملی ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے, اور اللہ تعالیٰ حمیرہ اسکر کے لیے بھی آسانی کرے. ان کا رویہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے. مجھے ان کے والد اور بھائی کے چہرے پر بھی کوئی غم کا آثار یا ان کی باڈی لینگویج میں کچھ ایسا کہ انہوں نے اتنا پیارا کھو دیا ہے, کتنا بھی اختلاف کیوں نہ ہو. صحیح بات. دشمن بھی آپ کا اس دنیا سے چلا جائے تو آپ غم کرتے ہیں کہ بھائی انسان تھا, چلا گیا. یہاں دکھ ہی نظر نہیں آ رہا. کہیں یہ پہلے سے تو جان نہیں گئے تھے کہ, میرا بھی یہ سوال ہے, آپ بھی جواب دیجیے گا, کہ یہ جان تو نہیں گئے تھے کہ وہ دنیا میں ہی نہیں ہے؟ ہاں بالکل. دیکھیں نا, سگی بہن ہو یا سگی بیٹی ہو, آپ ایٹ لیسٹ چلو کراچی چلے جا کے انسان چیک تو کرتا ہے, یا پولیس کو کمپلین بھی نہیں دی. اچھا, پھر جب والدہ کو یہ پتا ہے کہ آخری کال پر وہ پریشان تھی اور مالی تنگی کی بات کری تھی, پیسوں کا بھی اس نے تقاضا کیا, یہ وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں خود ہی گھر والوں نے بتایا کہ یہ جب آتی تھی تحفے تحائف پیسے سب لے کر آتی تھی, بلکہ چیریٹی کرتی تھی اولڈ ایج میں, اور شیلٹر ہومز میں جاتی تھی. تو کوئی وجہ رہی ہوگی کہ جو وہ تنگ ہو گئی, اور جو اس نے آپ سے مدد مانگی, انڈیپینڈنٹ خاتون نے, اور آپ نے مدد ہی نہیں کی. کجا یہ کہ آپ مدد کرتے, آپ نے اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا, اور 10 مہینے خبر ہی نہیں لی. ایسا کیسے پاسبل ہے؟ یہ ہضم نہیں ہو رہا. ایک انسان کے طور پر, ایک انویسٹیگیٹر کے طور پر بھی یہ ہضم نہیں ہو رہا. تو کوئی نہ کوئی پیچھے کہانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر جائیداد کا تنازع لگتا ہے کہ وہ جائیداد بھابی نے جو بھابی نے مبینہ طور پر الزامات لگائے تھے, بالکل صحیح ہے. آخر میں سے بتا دیں, اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی بار بار اس کیس کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے, آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ یہ کیس مجھے اپنی زندگی میں, جرنلسٹک کریئر تو چھوڑ دیں, مجھے اپنی زندگی میں اتنا بھیانک کیس یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پاکستان یا پاکستان کے باہر بھی دیکھا ہو, جہاں اتنی بے حسی کا مظاہرہ نہ صرف اپنوں کی جانب سے, دوستوں کی جانب سے, اور پھر انڈسٹری, سب سے بڑی چیز انڈسٹری. کوئی نہیں تھا کل ان کے تدفین کے وقت پر, کوئی نہیں تھا. اتنے بے رحم, اتنے سنگ دل, اتنے آپ پتھر دل ہو گئے ہیں. پھر اس کیس سے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہاں یہ بھی تو دیکھیے, کل ایک اپلیکیشن کا ذکر ہو رہا تھا جو وزیر اعظم پورٹل پر جمع کرائی, آن لائن اپلیکیشن, ڈاکٹر کائنات نام میں اب اس لیے لے رہی ہوں کہ اس کی کلئی کھل گئی. کل میں نے نام کو صیغہ راز میں رکھا تھا کہ بھائی اگر کوئی ایسی انیشیٹ کر رہا ہے تو اس کا نام نہیں آنا چاہیے. پتہ چلا کہ وہ تو سم جو تھی رجسٹرڈ تھی کسی بھومی نامی خاتون پر جو کہ ہندو ہیں. اچھا, وہ سم فیک تھی, وہ سپیم تھا, اور وہ اپلیکیشن بھی جھوٹے الزامات سے بھری ہوئی تھی. اور جن صاحب کا نام لیا گیا تھا ان کے والد بھی منظر عام پر آ گئے, اور انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا کہ یہ ہمیں پھنسایا جا رہا ہے.
اور پھر کل ہی رات یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ فالس انفارمیشن ہے اور یہ فیک ہے. تو اب آپ دنیا کا ذرا رویہ دیکھیے کہ کیا ہے. پھر یہ کیس نا آپ ڈسکس نہیں کر رہے, میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو رہا, آپ کہیں چلے جائیں, آپ ہاسپٹل کا چکر لگا, آپ نے بتایا وہاں ڈسکس ہو رہا ہے, میں ریسٹورینٹ گئی وہاں ڈسکس ہو رہا ہے, آپ کسی دکان پر کوئی سودا خریدنے چلے جائیں وہاں لوگ یہ سوال کریں, یہ بات کریں, کیونکہ لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں, وہ بچے بچیاں جو اکیلے رہتے ہیں وہ ڈر گئے ہیں, بالکل. پھر والدین پریشان ہیں, حمیرہ کے والدین اور ان کے گھر والوں کے علاوہ باقی سب لوگ اس وقت تشویش میں آ گئے ہیں. تو اس کا ریزالو ہونا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں نا حکومت خود انیشیٹو لے کر آگے آئی ہے, تو یہ اتنا بڑا کیس ہے تو ہم کیسے نہ اس کو ڈسکس کریں. بالکل جی, آپ نے گفتگو سنی فرح اقرار صاحبہ کی. مزید اس کیس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی تو لازمی آپ کے سامنے رکھیں گے. میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.